بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کتنے دن تک جلتی رہی؟ صحیح جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے حکم پر آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ آگ 40 دن تک جلتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، قلنا یا نارو کنی بردان و سلامن علی ابراہیم، سورہ الانبیاء آیت 69۔ ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس لیے حالانکہ آگ 40 دن تک جلتی رہی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو 40 دن تک آزمائش میں ڈالا تھا؟ صحیح جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک آزمائش میں ڈالا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا تو اس کے رب کی مکمل میعاد 40 راتیں ہو گئیں۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور وہ کوہ طور پر رہے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے گائے کے بت کی پوجا شروع کر دی تھی، جو ان کی ایک بہت بڑی غلطی اور آزمائش تھی۔ تیسرا سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی بار حج کیا تھا؟ صحیح جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے 40 مرتبہ حج کیا تھا۔ یہ بات اسلامی روایتوں میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہوں نے توبہ کرنے کے بعد حج کیا اور پھر اپنی زندگی میں کل 40 مرتبہ حج ادا کیا۔ چوتھا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولادت کون سا تھا؟ صحیح جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ولادت ہوا تھا۔ آپ کی ولادت عام طور پر 12 ربیع الاول کو مانی جاتی ہے، جو اسلامی تاریخ کے مطابق ایک بے حد مقدس دن ہے۔ آپ کا ولادت بنو ہاشم قبیلے میں ہوا اور وہ مقام آج کے زمانے میں سعودی عرب میں موجود ہے۔ پانچواں سوال، سب سے زیادہ عمر پانے والی قوم کون سی تھی؟ صحیح جواب ہے، سب سے زیادہ عمر پانے والی قوم کا ذکر اسلامی اور یہودی روایتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طور پر ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن اور حدیث کی روایتوں کے مطابق 950 سال تھی، سورہ العنکبوت آیت 14۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم بھی لمبی عمر پاتی تھی، کئی لوگ سینکڑوں سال زندگی جیتے تھے۔ اسلامی تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں بھی بیان ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کی قومیں جیسے قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں۔ کچھ روایتوں میں 300 سے 700 سال تک کا ذکر ملتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل کے آئیکن کو ضرور آن کرو تاکہ آپ اسلام کے متعلق تمام باتیں سن کر علم دین حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا شک و شبہات ہے تو کامنٹ میں پوچھئے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ چھٹا سوال، سب سے پہلے کون سا غلام آزاد ہوا تھا؟ صحیح جواب ہے، اسلامی تاریخ میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص تھے جو بہت اہم ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی گہرائی سے جاننا ضروری ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ وہ بچپن میں قبائلی جھگڑے میں پکڑے گئے تھے اور پھر انہیں غلام بنا کر مکہ لایا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید لیا تھا اور پھر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दे दिया। जब जैद बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु के असली घर वाले उन्हें ढूंढते हुए मक्का पहुंचे और छुड़वाने की कोशिश की, तो जैद बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु ने खुशी खुशी खुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने को चुना, बजाय अपने घर वालों के साथ वापस जाने के। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गोद लिया और लोग उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। हालांकि बाद में ये रिश्ता कुरान की आयत सूरह अल अहज़ाब के बाद खत्म कर दिया गया ताकि हकीकी बाप का नाम ही इस्तेमाल किया जाए। तो पहले कौन आजाद हुआ? अगर हम इस्लाम में सबसे पहले आजाद होने वाले गुलाम की बात करें तो जवाब होगा हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने खरीदा और आजाद किया। लेकिन अगर बात उस शख्स की हो जो सबसे पहले गुलामी से निकलकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आया और वहां रहकर इस्लाम कबूल किया, तो वो हैं हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु हैं। तो दोनों बातें सही हैं, बस नजरिए का फर्क है। 7वां सवाल, इस्लाम में कितने दिन रोजा रखना हराम है? सही जवाब है, इस्लाम में पूरे साल में कुछ खास दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना हराम समझा गया है। ये दिन कुछ इस तरह हैं। 1. ईद उल फित्र, एक शव्वाल का दिन। इस दिन रोजा रखना हराम है क्योंकि ये खुशियां मनाने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का दिन है। 2. ईद उल अजहा, 10 जुल्हिज्जा का दिन। इस दिन भी रोजा रखना हराम है क्योंकि ये कुर्बानी का दिन है। 3. अय्यामे तशरीक, 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा। ये 3 दिन भी रोजा रखना हराम है। इन दिनों को खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन कहा गया है। कुल मिलाकर 5 दिन, 1 शव्वाल, 10 जुल्हिज्जा, 11 जुल्हिज्जा, 12 जुल्हिज्जा, 13 जुल्हिज्जा। इन 5 दिनों में रोजा रखना इस्लाम में हराम है। हदीस अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमैन, यौम अल-फित्र व यौम अन-नहर। सहीह अल-बुखारी 1991, सहीह मुस्लिम 1138। तर्जुमा, अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों के रोजे से मना फरमाया, ईद उल फित्र का दिन और ईद उल अजहा कुर्बानी का दिन।